بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حاضرین، اللہ رب العالمین کا فضل و احسان کہ ماہ ربیع النور شریف 1446 سنہ ہجری کے بیانات میلاد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی حوالے میں آج جس موضوع پہ ہم کلام کریں گے وہ حسن مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے حاضرین و سامعین، حسن مصطفیٰ نرالا حسن ہے۔ دنیا کی حسین سے حسین شے ہو، آدمی اسے دیکھتا رہے، ایک بار دیکھے گا، دو بار دیکھے گا، 1000 بار دیکھے گا، آخر ایک وقت آئے گا کہ اس کا دل بھر جائے گا۔ مگر رسول انور شاہ بحر و بر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ پر نور کا ایسا نظارہ ہے کہ جس کو دیکھنے کی دل کو بار بار خواہش ہوتی ہے، اور جو بار بار دیکھے اس کی پیاس نہیں بجھتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ غور تو کیجئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین صبح و شام دیدار کے جام پی رہے ہیں، بھر بھر کے پی رہے ہیں، پھر بھی یہی چاہتے تھے کہ بس رخ انور کو دیکھتے رہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ رخ انور کبھی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے پائے۔ سبحان اللہ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں آیت بیان کر دوں آپ کے سامنے۔ ارشاد رب العالمین ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر انعام ہوا۔ اب وہ کون ہے؟ من النبیین، وہ نبیوں میں ہیں، والصدیقین، صدیق ہیں، والشہداء، شہداء ہیں، والصالحین، اور نیک لوگ ہیں، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کریمہ کا جب شان نزول آپ سنیں گے تو آپ بھی خوشی سے جھوم اٹھیں گے۔ سنیے، شعب الایمان کی روایت میں ہے، ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور یوں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے اپنی جان سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ، مجھے آپ میرے ماں باپ، میری اولاد، یہاں تک کہ میرے مال سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ اب مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب رونا اس بات پہ ہے کہ سوچتا ہوں کہ ان قریب مجھے موت آ جائے گی، میں تو دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، آپ بھی پردہ فرما لیں گے۔ بروز محشر آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ تو نبیوں کے ساتھ ہوں گے، اونچے لوگوں کے ساتھ ہوں گے، اور مجھ ادنا سے گناہ گار کو اگر جنت میں داخلہ مل بھی گیا تو بھی میں تو جنت کے اس درجے میں ہوں گا کہ مجھے وہاں آپ کا دیدار تو نہ ہو پائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اپنے صحابی کا یہ رونا، اس بات پہ رونا اور یہ انداز دیکھا تو اس سے قبل کہ آپ کچھ ارشاد فرماتے، جبرائیل امین یہ آیت مبارکہ لے کر حاضر خدمت ہو گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے صحابی کو خوشخبری دیجئے کہ پریشان مت ہو، جو اللہ رسول کا حکم مانے وہ بروز قیامت بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے ذہن میں چند اشعار آتے ہیں، ہر وقت جہاں سے انہیں دیکھ سکوں گا، ہر وقت جہاں سے انہیں دیکھ سکوں میں، جنت میں مجھے ایسی جگہ دے یا اللہ۔ اللہ، سبحان اللہ۔ سکرات میں بھی گر روئے محمد پہ نظر ہو، سکرات میں بھی گر روئے محمد پہ نظر ہو، ہر موت کا جھٹکا بھی مجھے مزہ دے۔ سبحان اللہ۔ اور فرماتے ہیں، شاعر کہتے ہیں کہ جب حشر میں آقا نظر آئیں مجھے اے کاش، جب حشر میں آقا مجھے نظر آئیں اے کاش، بے ساختہ قدموں میں میرا شوق گرا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حسن مصطفیٰ کی کیا بات ہے۔ حضرت ثمامہ بن قصال یہ یمامی تھے، اہل یمامہ کے سردار تھے۔ ایمان لا کر جب ایمان لے آئے تو کہنے لگے، اللہ پاک کی قسم،
روئے زمین پر کوئی چہرہ مجھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے سے زیادہ مبغوض نہ تھا، آج وہی چہرہ مجھے دنیا کے ہر چہرے سے زیادہ عزیز ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک کی قسم، کوئی دین میرے نزدیک آپ کے دین سے برا نہ تھا، اب وہی دین میرے لیے سب دینوں سے افضل ہے۔ اللہ پاک کی قسم، میرے نزدیک کوئی شہر آپ کے شہر سے زیادہ مبغوض نہ تھا، اور اللہ پاک کی قسم اب وہی شہر میرے نزدیک تمام شہروں میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دکھا دیجئے شاہ پر نور چہرہ، خلقت میں جس کی وہ شمس اور ضحیٰ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ صرف ایک صحابی کی بات نہیں ہے، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں، آپ فرماتے ہیں چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہنا مجھے بہت محبوب ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سنیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ وہ صحابی ہیں جو اصحاب صفہ میں تھے۔ اصحاب صفہ کا مطلب ہے کہ ان کے شب و روز مسجد نبوی میں گزرتے تھے اور بکثرت دیدار کے جام پیا کرتے تھے، اور کرم بالائے کرم کے علم دین بھی سیکھا کرتے تھے بارگاہ مصطفیٰ میں جا کر۔ سبحان اللہ۔ ایک روز بارگاہ رسالت میں حاضر تھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چہرہ پر نور کو دیکھ لیتا ہوں تو سارے غم بھول جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ، جب آپ کے چہرہ پر نور پر میری آنکھیں، میری نگاہیں پڑتی ہیں تو یہ نگاہیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذرا صحابی کے جذبات کو آنکھیں بند کر کر دل کی گہرائیوں پہ ذرا سوچئے کہ کیا جذبات ہیں۔ اللہ، کاش کہ ہمیں بھی وہ چہرہ پر نور دیکھنے کی سعادت نصیب ہو جائے۔ ایک اور صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے اور صرف خاموشی کے ساتھ چہرہ پر نور کی زیارت کیا کرتے تھے، ایک ٹکی باندھ کر دیکھتے جاتے تھے۔ ایک روز سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اے صحابی، کیا معاملہ ہے کہ مجھے دیکھے جاتے ہو؟ تو فرمایا، میرے آقا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کے چہرے کی زیارت سے لذت حاصل کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے اختیار دل کہتا ہے ان صحابہ کی خوش اتوار نگاہوں کو سلام، ان صحابہ کی خوش اتوار نگاہوں کو سلام، جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا۔ سبحان اللہ۔